الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رفاعہ بن زید اور سوید بن حارث نامی دو آدمی اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے۔ بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا دین کو ہنسی اور کھیل بنانا ہے، اور ایسے لوگوں اور ان کے علاوہ مشرکوں کافروں کو دوست بنانے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ خدا عز و جل کے دشمنوں سے دوستی کرنا ایماندار کا کام نہیں۔ اس پر مزید تفصیل اگلی آیت کے تحت موجود ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں کلبی کا قول ہے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مفسر صدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا اور اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور وہ نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ آیت وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے۔ نمبر 2، دین کی کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا ہے۔ ایسے ہی عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ میں سے کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نمبر 3، دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں جو ایسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا رد۔ اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا کتنا شدید رد ہے۔ افسوس کہ جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمان کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی، دینی کتابوں، دینی شاعر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات۔ الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول چال، دوستوں کی مجلسوں، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کی نشستوں اور باہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا۔ افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، امامہ، مذہبی حلیے سے نفرت ہے۔ مسلمان کہلانے والے کو اذان سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث کی باتیں اسے پرانی باتیں لگتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ دینی شاعر کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ: اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور فرماتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ
قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ترجمہ: اور اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے. تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر. اور فرماتا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. ترجمہ: اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی اس روش کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ترجمہ: تم فرماؤ اے اہل کتاب تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں. قل یا اہل الکتاب، تم فرماؤ اے اہل کتاب. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کس کس کو مانتے ہیں. اس سوال سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عیسیٰ کو نہ مانے تو وہ آپ پر ایمان لے آئیں. لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا یعنی توریت و انجیل اور جو اور نبیوں کو ان کے رب عز و جل کی طرف سے دیا گیا سب کو مانتا ہوں. ہم انبیاء میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے کتابیوں ہم تمہارے تمام پیغمبروں علیہ الصلوۃ والسلام اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں. تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے؟ اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے خلاف. صدق اللہ العظیم.